حدیث نمبر 28۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا۔ شرح المفردات: الختان شرمگاہ کے اگلے حصے سے ملا ہوا جلد کا زائد حصہ کاٹنا تاکہ اس میں گندگی اور جراثیم جمع نہ ہو سکے۔ الاستحداد کسی آلہ کے ساتھ ناف کے نیچے شرمگاہ کے اور اس سے متصل بال صاف کرنا۔ مصدر باب استفعال۔ شرح الحدیث: فطرت سے مراد دین اسلام ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ سورۃ الروم۔ یہاں فطرت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دین اسلام ہے۔ اس حدیث سے بھی اس معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر، کیونکہ اس کے بعد والے الفاظ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ سے معلوم ہوتا کہ ان تینوں ادیان سے قبل جس پر بچہ قائم ہوتا ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بھی مسلمان ہو اسے ختنہ کروانا چاہیے، اگرچہ وہ بڑا ہی ہو گیا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، جو مونچھوں کو چھوٹا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن نسائی، جامع ترمذی، مسند احمد۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد مونچھوں کے وہ بال کاٹنا ہے جو غیر ضروری ہوتے ہیں، یعنی جو اوپر والے ہونٹ کے بالائی جانب اگ پڑتے ہیں اور ہونٹوں پر پڑنے لگتے ہیں۔ فتح الباری۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آدمی کتنے دن بعد بغلوں اور زیر ناف بال صاف کرے، تو انہوں نے جواب میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغلوں اور زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن سے اوپر نہیں نکالتے تھے۔ مجمع الفتاوی لابن تیمیہ۔ باب غسل جنابت کا بیان۔ حدیث نمبر 29۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ کے کسی راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور وہ جنبی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر پلٹ گیا، میں نے جا کر غسل کیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں جنبی تھا تو میں نے یہ پسند نہ کیا کہ پاک ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یقیناً مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یقیناً مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ شرح المفردات: انخنست، یہ خنوس سے ہے، یعنی سیدھا چلتے چلتے اچانک مڑ جانا۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل ماضی معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث: یعنی مومن اصلاً ناپاک نہیں ہوتا بخلاف مشرک کے، جیسے کہ قرآن کریم میں بیان ہے، انما المشرکون نجس، مشرکین تو ہے ہی ناپاک۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 28۔ حدیث نمبر 30۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز والا وضو کرتے، پھر غسل فرماتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا خلال کرتے، یہاں تک کہ جب محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی چمڑی تر ہو گئی ہے
تو 3 مرتبہ اس پر پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم کو دھو لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، ہم اس سے اکٹھے ہی چلو برا کرتے تھے۔ شرح المفردات: اروا بشرتہ، بالوں کی جڑوں میں جلد تک پانی پہنچاتے۔ اروا واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم باب افعال۔ البشرہ جلد۔ افاض علی، اپنے بالوں پر پانی بہاتے، گراتے، ڈالتے، واحد مذکر غائب ماضی معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث: غسل جنابت کرتے ہوئے اپنے بالوں کی جڑوں میں اور جلد کے تمام حصوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر ایک بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لہذا بالوں کو دھو اور جسم کو اچھی طرح صاف کرو۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 31۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابت کے غسل کا پانی رکھا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر 2 مرتبہ پانی ڈالا یا 3 مرتبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر 2 یا 3 مرتبہ اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پر مارا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور پھر سارے جسم کو دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کو کر کے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا نہ چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہی پانی جھاڑنے لگے۔ شرح المفردات: فلم یردھا، یہ ارادہ سے ہے، رد سے نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ لینے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ لم یورد واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی جہد معلوم باب افعال۔ خرقۃ، پرانے کپڑے کی جھاڑن یعنی تولیے جیسا کپڑا جس سے بال جھاڑے جائے۔ شرح الحدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر ہاتھ مارنے کی حکمت یہ ہے کہ مٹی کے ذریعے ہاتھوں سے نجاست کی بو کو ختم کیا جا سکے۔ یہ کچی زمین کے لیے حکم ہے، اور اگر آج کی طرح جائے غسل فرش وغیرہ کی ہو تو پھر مٹی کی جگہ صابن وغیرہ اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل طہارت میں 3 مقامات پر ہاتھ دھوئے جائے۔ پوائنٹ فرسٹ، استنجا سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا۔ پوائنٹ سیکنڈ، استنجا کے بعد بایاں ہاتھ دھونا۔ پوائنٹ تھرڈ، وضو کی ابتدا میں دونوں ہاتھ دھونا۔ بدائع الفوائد لابن القیم۔ روایت الحدیث: سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ 6 یا 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ پہلے آپ کا نام برہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے میمونہ رکھ دیا۔ آپ نے 46 احادیث روایت کی ہے۔ صرف مقام پہ آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 32۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی شخص جنبی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وضو کر لے تو سو سکتا ہے۔ شرح المفردات: یرقد، سو سکتا ہے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث: صحیحین ہی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مذکور ہے، وضو کر لے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے، پھر سو جا۔ یہ صرف سونے کے وقت کے لیے رخصت ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 33۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تعالیٰ حق سے شرم محسوس نہیں فرماتا، کیا عورت پر بھی غسل لازم ہے جب اس سے احتلام ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی دیکھے۔ شرح المفردات: احتمالات: آدمی اپنے خواب میں جو کچھ دیکھے اور اس وجہ سے منی نکل پڑنے کو احتلام کہتے ہیں۔ یہ مرد و عورت دونوں کو ہوتا ہے۔ واحد مونس غائب فعل ماضی معلوم باب افتعال۔ شرح الحدیث: اس حدیث سے یہ بات احاطہ علم میں آتی ہے کہ مرد کی طرح عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، جیسا کہ ایک اور روایت میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسی بابت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل کا حکم فرمایا، تو اس نے پھر سوال کیا، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو پھر اس کے بچے کی اس کے ساتھ مشابہت کس بنا پر ہوتی ہے؟ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ روایت الحدیث: ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام رملہ بنت ابی امیہ ہے۔ اپنے بیٹے سلمہ بن عبداللہ کی نسبت سے اپنی کنیت ام سلمہ رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح واقع بدر کے بعد شوال 2 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد کے عقد نکاح میں تھی۔ آپ نے 378 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 61 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 34۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کی جگہ کو دھویا کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے اور پانی کی نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں نظر آ رہے ہوتے۔ مسلم میں یہ الفاظ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے کھرچا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ شرح المفردات: بقع، داغ، دبا، نشان۔ فرقن، ہاتھ سے ملنا، رگڑنا، کھرچنا۔ مصدر باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑوں کو لگ جانے والی منی کی بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رینٹ اور تھوک ہی کی طرح ہوتی ہے اور اسے کسی جھاڑن یا اذخر کے ساتھ پوچھ دینا ہی کافی ہے۔ سنن دارقطنی۔ جھاڑن سے مراد پوچھنے اور صاف کرنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور اذخر ایک بوٹی کا نام ہے، یعنی گھاس۔ حدیث نمبر 35۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اس کی یعنی اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر وہ اس پر کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ شرح المفردات: شعبها الاربع، اس سے مراد 2 ٹانگیں اور 2 بازو ہیں، یہ جمع سے کنایہ ہے۔ جہدہا، بیوی سے ملاپ کرنے میں جہد کرنا، یہ التقائی ختانین کی طرف اشارہ ہے۔ جہدہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث: انزال اور عدم انزال دونوں صورتوں میں التقائی ختانین سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ سنن دارقطنی، مسند طیالسی، مسند احمد۔ حدیث نمبر 36۔ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے والد علی سیدنا
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کے پاس اور بھی لوگ موجود تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کے پانی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، ایک سا پانی تمہیں کافی ہے۔ ایک آدمی نے کہا، مجھے کافی نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ انہیں کافی تھا جو تجھ سے پورے بالوں والے تھے اور تجھ سے کہیں بہتر تھے۔ آپ کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک کپڑے میں امامت کروائی۔ بعض الفاظ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا کرتے تھے۔ شرح المفردات: الصاع 4 مد کے برابر پیمانہ، 1 مد سے مراد 2 ہتھیلی بھر پانی۔ اس کی مقدار فقہائے شافعیہ و مالکہ کے نزدیک 1 مد نصف قدح یعنی آدھا پیالہ اور اہل حجاز کے ہاں 1 رطل اور ثلث رطل ہے۔ 1 رطل 64 تولے اور 1.5 ماشے کا ہوتا ہے، یعنی 398 گرام اور 34 ملی گرام۔ چنانچہ اہل حجاز کے نزدیک ایک سا سے مراد تقریباً 2124 گرام اور تقریباً 81 ملی گرام ہے، جبکہ مالکیہ و شافعیہ کے نزدیک 1 سا 2 پیالے کے برابر ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ شرح الحدیث: 1 سا پانی کے ساتھ غسل کے بارے میں مستحب ہی ہے کہ غسل 1 سا سے کم نہ ہو اور وضو 1 مد سے کم نہ ہو، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہے۔ راوی الحدیث نام ابو جعفر قرشی ہاشمی مدنی ہے، معروف تابعی تھے۔ آپ کی والدہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ نے اپنے دادا نانا یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں سے ہی احادیث روایت کی ہیں۔ 56 ہجری میں آپ کی ولادت اور 116 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ باب تیمم کا بیان۔ حدیث نمبر 37۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ بیٹھے دیکھا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس بات نے روکا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں جنبی ہوں اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مٹی لے لے، یعنی مٹی سے تیمم کر لے، یقیناً تجھ سے وہی کفایت کر جائے گی۔ شرح المفردات: تیمم لغتاً ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تیمم مصدر باب تفعول۔ شرعاً پانی کی عدم دستیابی یا کسی عذر کی بنا پر خود کو نماز کے لیے پاک کرنے کی نیت سے پاک مٹی سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرنا۔ السعید مٹی، یکفی کا پانی کی جگہ مٹی کفایت کر جائے گی۔ یکفی واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث: امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ السعید سے مراد ایسی زمین کی مٹی ہے جس میں درخت اور نباتات نہ ہو۔ تفسیر طبری: یعنی صاف چٹیل زمین ہو۔ البتہ ملحوظ امر یہی ہے کہ مٹی پاک اور صاف ہو۔ راوی الحدیث مکمل نام عمران بن حسین بن عبید بن خلف بن عبد نحم بن سالم بن غاضرہ ہے۔ آپ علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بصرہ کے لوگوں کو علم و فقہ سکھانے کے لیے آپ ہی کو ان کی طرح بھیجا۔ کچھ عرصہ قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 52 ہجری میں بصرہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 38۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر بھیجا تو میں جنبی ہو گیا۔ مجھے غسل کے لیے پانی نہ ملا تو میں مٹی میں ہی لوٹ پوٹ ہو گیا، جس طرح کے جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔
پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے یہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرتا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایک ہی مرتبہ زمین پر مارا، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں پر پھیرا اور اپنی ہتھیلیوں کی باہر والی جانب پر اور اپنے چہرے پر پھیرا۔ شرح المفردات: تمرغ تو زمین پر لیٹ کر الٹا سیدھا ہونا تاکہ سارے جسم کو مٹی لگ جائے۔ واحد مذکر و مونث متکلم فعل ماضی معلوم باب تفعول۔ شرح الحدیث: سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ایک حدیث میں تیمم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ہی ضرب ہے۔ مسند احمد ابو داود، یہی صحیح ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہاتھوں اور چہرے کے لیے دو ضربوں کا موقف اپنایا ہے اس نے ایک اضافی چیز کو اختیار کیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ المغنی لابن قدامہ۔ راوی الحدیث: آپ خود بھی صحابی اور آپ کے والدین بھی صحابی تھے۔ بنو مخزوم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی والدہ کا نام سمیہ تھا جو ابو حذیفہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ آپ کو آپ کے والدین کو قبول اسلام کی پاداش میں بہت تکالیف دی گئی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان تکالیف پر صبر کی تلقین کرتے ہوئے جنت کی بشارت دی تھی۔ مستدرک للحاکم۔ ابو جہل نے آپ کی والدہ کے دل میں نیزہ مارا اور اسی سے آپ شہید ہو گئی۔ آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ عمار رضی اللہ عنہ نے دو ہجرتیں کی، یعنی ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ، اور اسی طرح دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں میں بھی آپ کا نام آتا ہے۔ ابو غادیہ جہنی کے ہاتھوں 93 یا 94 برس کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ متواتر روایت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ حدیث نمبر 39۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 امور سے نوازا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو ان سے نہیں نوازا گیا۔ پوائنٹ فرسٹ، 1 مہینے کی مسافت پر رعب ہونے کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ پوائنٹ سیکنڈ، میرے لیے زمین کو جائے سجدہ اور پاک بنایا گیا ہے، لہذا میری امت میں سے جس شخص کو بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لے۔ پوائنٹ تھرڈ، میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا گیا ہے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھا۔ پوائنٹ فورتھ، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، ہر نبی خاص اپنی ہی قوم کی طرح بھیجا جاتا تھا، لیکن مجھے عام لوگوں یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے سب لوگ کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔ شرح المفردات: نصرت بالرعب، یعنی میرا دشمن 1 مہینے کے مسافت کے بقدر بھی مجھ سے دور ہو تب بھی اس پر میرا رعب ہوتا ہے۔ نصرت واحد متکلم فعل ماضی مجہول باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث، ایک روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہے، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ صحیح مسلم۔ راوی الحدیث: مکمل نام جابر بن عبداللہ بن رئاب بن نعمان بن سنان انصاری سلمی ہے، بدری صحابی تھے۔ آپ کے والد بھی صحابی رسول تھے، مدینہ ہی سے تعلق تھا۔ عقبہ اولا میں شریک ہونے والے 6 اصحاب میں آپ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں اپنے والد کے ہمراہ شرکت کی۔ آپ 78 ہجری تک باقید حیات رہے اور 94
برس کی عمر پا کر خالق کی حقیقت سے جا ملی۔ آخر عمر میں آپ کی بصارت زائل ہو چکی تھی۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے مدینہ میں فوت ہونے والے آپ آخری صحابی تھے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ آپ کے بعد سہل بن عبادہ کی وفات ہوئی تھی، اس لحاظ سے آخری وہ بنتے ہیں۔ باب حیض کے مسائل۔ حدیث نمبر 40۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے کہا، میں استحاضہ کی حالت میں ہوئی رہتی ہوں اور کئی کئی دن تک پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک رگ ہے، لیکن جن دنوں میں تو حائضہ ہوتی ہے ان دنوں کا حساب لگا کر اتنے دن نماز چھوڑ دیا کر، پھر غسل کر لیا کر اور نماز پڑھ لیا کر۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ حیض نہیں ہوتا، چنانچہ جب حیض آئے تو ان دنوں میں نماز چھوڑ دی، اور جب ان دنوں کی مقدار ختم ہو جائے، یعنی جتنے دنوں میں حیض آتا ہے اتنے دن ختم ہو جائے، تو اپنے آپ سے خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ شرح المفردات۔ الحیض ہر ماہ کے خاص دنوں میں عورت کو بعد از بلوغت خون آتا ہے جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، اسے حیض کہا جاتا ہے۔ الاستحاضہ حیض کے دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں بہنے والا خون۔ ارکن یہ ایک رگ ہوتی ہے جسے عادل کہا جاتا ہے اور یہ رحم کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ایام حیض کے علاوہ دیگر دنوں میں اس سے خون بہنے لگتا ہے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں حائضہ کی نماز ترک کرنے اور اس کی قضا نہ دینے میں دلیل ہے، اور یہ اس مسئلہ میں سلف و خلف کے اجماع ہی کی مثل ہے، کیونکہ خوارج کے علاوہ کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ حدیث نمبر 41۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ 7 سال تک استحاضہ کی حالت میں رہی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حکم پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تو غسل کر لیا کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ غسل کیا کرتی تھی۔ شرح الحدیث۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف غسل کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، یعنی ہر نماز کے لیے الگ غسل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی خوشی سے ایسا کیا کرتی تھی۔ الام للشافعی۔ حدیث نمبر 42۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، حالانکہ ہم جنبی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمایا کرتے تو میں ازار باندھ لیا کرتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوتے تو میں اسے دھو دیتی، خاور تب بھی میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ شرح المفردات۔ اتزر ناف سے لے کر گھٹنوں تک یا ان کے نیچے تک سختی کے ساتھ کپڑا باندھ دیتی تھی۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم فعل مضارع معلوم باب افتعال۔ یباشرنی، مباشرت سے مراد جمع کے بغیر ویسے ہی باہم جسم سے جسم ملانا۔ یباشرو واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب مفاعلہ۔ شرح الحدیث۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ حائض عورت فی نفسہا پاک ہوتی ہے اور اسے چھونا اور بغیر جمع مباشرت ممنوع نہیں ہے، البتہ جمع والی مباشرت ممنوع ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ حدیث نمبر